درود شریف پڑھ لیں سب۔ ذکر بعض المغیباتی، بعض پیش گوئیوں کا ذکر، التی اخبر النبی بہا، وہ پیشن گوئیاں اخبر النبی، خبر دی جس کی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وظہرت بعد وفاتہ، اور وہ ظاہر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ، شاباشی ہو اللہ تعالیٰ کی اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حدیث نمبر 1، 40 حدیثیں اس باب میں، یہ پہلی حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ سید الصادقین، اور وہ سردار ہیں سچوں کے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، ہمیشہ رہے گی میری امت میں سے ایک جماعت اللہ کے حکم کے مطابق، لا یضرہم من خذلہم، نہیں نقصان دے سکے گا ان کا جو بے یار و مددگار چھوڑے گا ان کو، ولا من خالف لہم، اور جو مخالفت کرے گا ان کی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم، وہم علی ذلک، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہوں گے۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین ایسے صلحاء سے کبھی خالی نہیں ہوگی جو کہ احکام شریعت پر چلنے والے اور لوگوں کو کھینچ کر لانے والے ہوں۔ قرآن میں بھی ان کی طرف اشارہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور چاہے کہ رہے تم میں سے ایک جماعت ایسی جو بلاتے رہے نیک کام کی طرف، حکم کرتی رہے اچھے کام کا اور منع کرتی رہے برائی سے، یہ اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے سرگرم رہیں گے، خواہ خود اعانت کرے یا اعانت کرنے والے بنے۔ اب اس حدیث میں حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ آ جائے قیامت، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ اس میں محدثین کی مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اہل علم کی جماعت جو قرآن حدیث اور دینی تعلیم و تدریس اور سنت کے رواج کو اور دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے گی، حتی یأتی امر اللہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل اسلام کی شان و شوکت کبھی فنا نہیں ہوگی، کسی نہ کسی جگہ اسلام ضرور بالضرور ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ غازیان اسلام کی جماعت ہیں جو جہاد کر کے دین کو سربلند کرے گی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے گی۔ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں۔ حدیث نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوں گے آخر وقت میں بڑے بڑے فریب کار جھوٹے، وہ لائیں گے تمہارے پاس وہ احادیث جو نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، پس تم بچنا ان سے، لا يُضِلُّونَكُمْ، نہ گمراہ کرے تم کو، وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، اور نہ فتنے میں ڈالے تم کو۔ اس حدیث میں دجالون سے مراد ایسے لوگ ہیں جو محض اپنی رائے سے اخلاط کرتے ہیں، حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ آخری زمانے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی، چونکہ وہ ظہور فتن کا زمانہ ہوگا،
اس وعید میں وہ شخص داخل ہیں جو محض خواہشات نفس کی بنا پر لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کو بیان کرے جو دین کے نام سے ہو مگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہیں، پھر علماء حق اس کی تحریف سے لوگوں کو متنبہ فرما دیتے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ اب اس طرف دوسری طرف اشارہ ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت جو امت کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں وہ ظاہر ہیں۔ آپ نے ایسے زمانے کے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب تم ایسے زمانے کو پاؤ جس میں مکار اور جھوٹے لوگ ہوں تو ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں تم جیسے سادہ لوگ احادیث کا نام سن کر گمراہ نہ کر دیں تم کو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے قریب نہ جاؤ، اگر تم ان سے میل جل رکھو گے تو خطرہ ہے ان کی صحبت سے تم بھی ان کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 3، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس قرنی، تم لوگوں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر بہتر وہ لوگ ہیں جو ان سے قریب ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر بہتر وہ لوگ ہیں جو ان سے قریب ہیں، ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، پھر آئے گی قوم سبقت لے جائے گی ان میں سے ہر ایک کی گواہی ان کی قسم پر، اور سبقت لے جائے گی ان کی قسم ان کی گواہی پر۔ قرنی بمعنی صدی، 100 سال، زمانہ ایک وقت، یعنی سب سے بہتر زمانہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے، پھر ان سے جو ملے رہے یعنی صحابہ کا دور، پھر اس کے بعد کا دور تابعین جو صحابہ سے ملے رہے، پھر تبع تابعین جو تابعی سے ملے رہے۔ اب یہاں ہے تسبیق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی، یہ کنایا ہے جلد بازی سے، ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا پہلے قسم کھاتے ہیں یا پہلے گواہی دینی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ گواہی دینے اور قسم کھانے میں اس قدر لاپرواہی ہوگی، کبھی گواہی سے پہلے قسم کھاتے ہیں اور کبھی پہلے گواہی دیتے ہیں اور پھر قسم کھاتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آدمی یوں کہتا پھرے کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں اور اس قسم کے ذریعے اپنی گواہی دے، یا یہ کہیں کہ لوگ میری قسم کے سچے ہونے پر گواہ ہیں، اس گواہی کے ذریعے اپنی قسم کو ترویج دیں گے۔ حدیث نمبر 4، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان لا يبقى احد، البتہ ضرور بالضرور آئے گا لوگوں پر ایک وقت نہیں باقی بچے گا کوئی ایک، الا آکل الربا، مگر وہ کھائیں گا سود، فإن لم يأکلہ، پس اگر وہ نہ کھائیں گے سود، اصابہ من بخارہ، پہنچے گا اس کو سود کا بخار۔ اس حدیث میں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ، قیامت سے پہلے ایسا وقت ضرور آئے گا کہ ہر آدمی کو سود کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پہنچے گا، براہ راست وہ سود سے بچ جائے گا مگر واسطے کے ذریعے اس کا اثر پہنچ جائے گا۔ اصابہ من بخارہ، مطلب یہ کہ جب سود کا دائرہ وسیع ہو، تجارت معیشت کے ہر حصے پر حاوی ہو تو تجارت و شغل اس سے بچ نہ سکیں گے، اور وہ آدمی سود کے عام ہونے کی وجہ سے سوچ بھی نہ سکے گا کہ اس میں بھی سود ہوگا۔
ایک آدمی پھل خرید کر لاتا ہے، پھر پھل میں بھی وہ سوچے کہ کتنی سودی لین دین کے مراحل سے گزر کر میرے ہاتھ تک پہنچا۔ اگر خریدنے والا شخص متقی اور نیک ہی ہے مگر وہ بھی اس سے نہیں بچ سکے گا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں سود کی لعنت اتنی وسیع ہوگی کہ ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 5 ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الدین بدع غریبا، بے شک یہ دین شروع ہوا اجنبیت کی حالت پر، وسیعود کما بدأ، اور جلد ہی لوٹ آئے گا جیسا کہ وہ شروع ہوا تھا، للغرباء وهم الذین یصلحون، فتوبہ پس خوشخبری ہے، للغرباء ان لوگوں کے لیے، وهم الذین یصلحون جو سنواریں گے میرے طریقوں کو، ما افسد الناس من بعدی من سنتی، میرے بعد جب بگاڑیں گے لوگ اس کو۔ پانچویں حدیث میں بدأ غریباً کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے شروع زمانے میں اقامت و حمایت کے اعتبار سے کمزور تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بہت تھوڑے تھے، جلا وطنی کا سامنا تھا، یہاں تک کہ ہر ایک مجہور علیحدہ عزت نشیں ہو کر رہ گیا غربا کی طرح۔ اس طرح آخر بھی دین پر چند افراد قائم ہوں گے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی، اسی طرح آخر بھی غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ فتوبہ پس للغرباء، ایک روایت میں ہے کہ صرف غربا تک ہیں، یہ روایت مزید تشریح بیان فرما رہی ہے کہ غربا کون ہیں، تو عام مراد نادار یہاں پر مراد نہیں بلکہ مراد جو لوگ سنتوں کی اصلاح کریں گے اور دور فساد ہوگا، اور زمانے میں دین کے کام کرنے والوں کی فضیلت اور ان کو خوشخبری سنائی گئی۔ فتوبہ پس خوشخبری ہے جو سنتوں کو تھامے رکھیں اور اصلاح دین کا کام کریں۔ حدیث نمبر 6، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یحمل ھذا العلم من کل حلف ادع له ينفعون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، اور فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حامل ہوں گے اس علم کے بعد ہر زمانے کے معتبر لوگ، وہ انصاف کریں گے اس علم کے ساتھ، اور وہ نفی کریں گے مذہب میں زیادتی کرنے والوں کے رد و بدل کی، اور وہ نفی کریں گے باطل پرستوں کے مذہب کی، اور نفی کریں گے جاہلوں کے غلط مطلب کی۔ تحریف الغالین مطلب جو دین میں غلو کریں اور اس کی شکل بگاڑ دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ تأویل الجاہلین، جاہلوں کی غلط تعویلات کو دور کرنے، یعنی جو قرآن کو حدیث کو موڑ کر غلط تعویل کر کے اپنے عقائد ثابت کریں۔ پھر ان میں دو اقسام ہیں، ایک یہ جو نصوص قطعیہ یا اجتماع قطعی کے خلاف ہو جو کہ بلا شبہ کفر ہیں، اور دوسری وہ قسم جو اگرچہ ظنی ہے لیکن قریب بقریب اجماع عرفی کے خلاف ہو۔ ایسی تعویلات گمراہی اور منطق ہوتی ہیں، اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ اس کا حدیث کا پورا مطلب یہ ہے کہ میرے زمانے کے بعد حاملین علم کی ایک جماعت قیامت تک رہے گی جو غالی اور مبتدعین کی تحریف و خرافات اور باطل پرستوں کے نظریات جو قرآن و حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کا ابطال کرے گی اور پھر علم اصلی شکل میں آ جائے گا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا، نہیں ختم ہوگی دنیا، حتی یأتی علی الناس، یہاں تک کہ آ جائے گا لوگوں کا پر ایک وقت، یوم لا یدری القاتل فیما قتل، نہیں جانے گا قاتل کس وجہ سے قتل کیا اس نے، ولا المقتول فیما قتل، اور نہیں جانے گا مقتول کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ فقیلا، پوچھا عرض کی صحابہ نے، کیف یکون، کیسے ہوگا، ذالک، یہ، قال، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحرج، دنگا فساد ہوگا، القاتل والمقتول فی النار، اور قاتل اور مقتول آگ میں ہوں گے، حتی یأتی علی الناس، ایسا وقت ضرور آئے گا، یعنی ایسی دین سے دوری اور گمراہی ہوگی کہ معمولی شک و شبہات کی وجہ سے انسان کا قیمتی خون بہایا جائے گا۔ حرج، اس قتل عام کا سبب جہالت اور فساد، عام تاریکی ہوگی جس سے پورا ماحول متاثر ہوگا، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ والقاتل والمقتول فی النار، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بظاہر مقتول تو مظلوم ہے اور قاتل ظالم، مگر محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر مقتول کا بس نہ چلا اور خود وار کرنے سے پہلے خود قاتل کے وار کا شکار ہو گیا۔ دونوں کی نیت قتل کی تھی، اس لیے نیتوں کی وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقی الشح ویکثر الحرج، قالوا وما الحرج، قال القتل، اور فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمانہ ایک دوسرے کے قریب سے گزرنے لگے گا، یعنی زمانہ قریب آ جائے گا، اور قبضے میں کر لیا جائے گا علم، اور ظاہر ہوں گے فتنے، اور ڈالی جائے گی بخل، اور کثرت ہوگی حرج کی۔ عرض کی صحابہ نے کہ کیا ہے حرج؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنگا فساد ہیں یا قتل و غارت۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے خواہ تھے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا، نہیں ختم ہوگی دنیا، حتی یمر الرجل، یہاں تک کہ گزرے گا آدمی، علی القبر، قبر کے پاس سے، فیتمرغ، پھر وہ تمنا کرے گا، چمٹ جائے گا، پھر وہ اس سے چمٹ جائے گا، علیہ، اس سے، ویقول، اور کہے گا، یا لیتنی کنت مکان صاحبی ھذا، کاش میں ہوتا اس قبر والے کی جگہ، ھذا القبر، اس قبر والے کی جگہ کا، ولیس بہ الدین، اور وہ تمنا کرے گا موت کی، دین کی نہیں کرے گا دین کی وجہ سے، مگر وہ تمنا کرے گا دنیائی مصائب کی وجہ سے۔ اس میں موت کی تمنا کے مطلب بتائیں کہ پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر سے چمٹ کر خواہش اس وجہ سے کرے گا تو اس کا دین کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ دنیاوی نقصان پہنچا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبر پر آنا اور اظہار تمنا موت یہ اس وقت ہوگا جب اس کے پاس فتنے کے سوا کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، چاروں طرف ہی فتنہ ہوگا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر موت کی آرزو کرنا عادت کی بنا پر نہیں بلکہ فتنے کی وجہ سے ہوگا جس میں وہ مبتلا ہوگا۔ وقال النبی صلی اللہ، آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔